بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے درس ہدایت الناب نمبر 23 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے، منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں۔ 12 منصوبات میں سے ہم نے پہلا مفعول مطلق اس کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج دوسرا ہوگا منصوب ثانی مفعول بہ۔ تو پہلے عبارت پڑھیں گے حضرت مصنف کی۔ فرماتے ہیں فصل، اس میں آپ ھذا فصل کہہ لیں۔ المفعول بہ، مفعول بہ وہو اسم، وہ اسم ہے، وہو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ الفعل یدل علی الفاعل، کوئی بھی فعل ہے تو وہ فاعل پر، کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، فاعل کا بتاتا ہے۔ تو اب فاعل کا جو بھی فعل ہے جس پر واقع ہوا اس کو مفعول بہ کہیں گے۔ کا ضرب زید امرا، جیسے ضرب زید امرا، تو ضرب فعل، زید اس کا فاعل اور امرا مفعول بہ۔ عام جو جملے کا انداز ہے اس میں فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال جو ہے، مشہور مثال، ضرب زید امرا، تو ضرب فعل، زید فاعل اور امرن مفعول بہ۔ تو ہم نے امرن پڑھا، اس کو منصوب پڑھا۔ تو جب منصوب پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر 2 زبر لگا دیتے ہیں اور لکھنے میں آخر میں الف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو امر ہے تو امر کے عین کی زبر کو واضح کرنے کے لیے واو آلریڈی یہاں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی یہی شکل بنی۔ تو اب اس کا جو اعراب ہے، اعراب کیسے بتایا جائے گا؟ ضرب فعل، زید فاعل، امرا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اعراب کیسے بتایا جائے گا؟ فعل کوما اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ، تو خود بنانا تو فعل آ گیا اور اس میں خبر بھی دی جا رہی ہے، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسے کہتے ہیں اعراب بتانا، ترکیب کرنا۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ پہلا اس کی مفعول بہ کی جو ہے نا ڈیفینیشن بتائی کہ مفعول بہ کیا ہے۔ تو الف کر لیں آپ تعریف، اور یہ مثال با کر لیں۔ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کے فعل کا اثر آنشی کر لو، جس پر فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہو۔ جو انہوں نے کیا لکھا؟ وقع علیہ الفعل، جس پر فعل واقع ہو، نیچے بریکٹ میں وہ بھی لکھ لو۔ تو یہ اس کی ہوگی تعریف کہ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل
کا فعل واقع ہو یا فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہو، جیسے ضرب زید امرا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بجائے یہاں سے آگے کرنے کے الف با جیم آگے چلانے کے یہاں لکھتے ہیں، ایک ہیڈنگ بنا لیتے ہیں مفعول بہ کے احکام، تو اب اور واضح ہو جائے گا۔ اب جو ہے نا اس کے تحت ہم اپنی گنتی چلائیں گے۔ نمبر 1، اب احکام بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ كَضَرَبَ أَمْرًا زَيْدٌ۔ تو پہلا اس کا کیا ہے جی؟ کبھی یہ، اب بریکٹ میں یہ لکھ لیں مفعول بھی پورا لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے ہی نہیں، پھر یہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ کبھی یہ فاعل پر مقدم ہوتا ہے۔ اصل اس کی جگہ کون سی تھی؟ اصل اس کی جگہ تھی فاعل کے بعد، لیکن کبھی یہ فاعل پر مقدم ہوتا ہے، یعنی فاعل بعد میں چلا جاتا ہے اور یہ پہلے آ جاتا ہے۔ یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس تقدیم و تاخیر کی تفصیل آپ کو علم بلاغت میں پتہ چلے گی۔ جیسے ضرب امرا، ضرب امرا زید، وہی مثال ہے، مثال وہی ہے۔ ضرب فعل ایسے بریکٹ میں چھوٹا چھوٹا نیچے لکھ لینا ہے، مفعول بھی اور فاعل، تو آپ نے دیکھا مفعول بھی فاعل سے پہلے آ گیا۔ اب یہاں اعراب بتاتے کیسے کریں گے؟ ضرب فعل، امرا مفعول بھی مقدم، زید اس کا فاعل، فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری وہی ہے، لیکن یہاں کیا کہنا ہوگا؟ مفعول بھی مقدم۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے اس کا فعل، لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، کسی قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، کوئی قرینہ آ جانے کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حذف کون سا ہوتا ہے؟ یہ حذف کرنا لازمی ہوتا ہے یا جسٹ حذف کرنا جائز ہے؟ تو فرمایا جوازن، یہ جائز ہوتا ہے، مطلب ہے کہ جوازی طور پر یہ حذف ہوتا ہے، اگر کوئی حذف نہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ نحو زیدن، جیسے زیدن کہنا، فی جواب من قال من اضربہ، ہاں کسی شخص نے سوال کیا من اضربہ، کس نے مارا؟ تو جواب میں کہا گیا کہ یہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں اور کچھ لکھا ہوا ہے من اضربو، ہاں من اضربو، یہ من اضربو نہیں، میں باب فعال سمجھ رہا ہوں، یہ اس سے بات بنے گی ہی نہیں، اس کو من اضربو پڑھنا پڑے گا۔ من اضربو، تو جواب میں کہا جائے زیدن، تو یہ تو ہو گئی جواز کی مثال۔ آگے کہتے ہیں ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور کبھی لازمی واجب ہوتا ہے اس کو حذف کر دینا، اور وہ 4 جگہ، 4 جگہوں پر مفعول بھی کے فعل کو ڈیلیٹ کر دینا واجب ہے، اور ایک جگہ جواز۔ تو وہ جو ایک جگہ جواز کی ہے وہ کون سی ہے جی؟ تو آپ اس کو نمبر 2 کے طور پر لکھیں۔ نمبر 2، کبھی اس کے فعل کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی پوچھے من اضربو، ضرب یضرب، من اضربو ہونا چاہیے۔
یہ سوالیہ انداز میں ہوگا من اضربو، میں کس کو ماروں، تو جواب میں کہا جاتا ہے زیدن. تو یہاں اضرب زیدن پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن اضرب فعل کو حذف کر دیا اور صرف کہہ دیا زید، یعنی زید کو مارو. تو یہ سچویشن ہے جیسے کہ پاس ہی کوئی کھڑا ہو تو کوئی کہے کہ میں کس کو پانی پلاؤں، تو ساتھ ہی کوئی طالبہ کھڑی ہے تو اس کا صرف نام لے لیا جاتا ہے. تو یہ اس انداز سے ہے. تو یہاں فعل جو ہے جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے. اب تیسرا جو ہے احکام میں سے وہ یہ ہے ووجوباً، کبھی فعل کو، اب وجوب کا معنی لازمی کریں گے، فعل کو لازمی طور پر حذف کیا جاتا ہے، اور یہ 4 جگہیں ہیں. 4 جگہوں پر لازمی اس کو، یہ 4 جگہیں ہیں، ایک ہی دفعہ سمجھ لینا ہے آپ. اب ان 4 جگہوں کو ہم ابجد سے کریں گے، الف با جیم دال. الف پہلے نمبر پر کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں الاول، پہلے کہتے ہیں ووجوباً فی 4 مواضع. اصل میں یہ غیر منصرف بنتا ہے، اس لیے مواضع درست نہیں ہے. الاول سماعی، سماعی بھی کہتے ہیں سماعی بھی کہتے ہیں. تو پہلا جو ہے وہ تو سماعی ہے. تو جیسے ہم اہل زبان سے سنتے ہیں، سماع کرتے ہیں کہ وہ حذف کر دیتے ہیں، لہذا ہم کو بھی حذف کرنا پڑے گا، ہم ان کی زبان کتابیں ہیں. تو اس کے لیے بہت سارے ہیں. پہلا انہوں نے دیا ہے جی، جیسے بہت ساری مثالیں دی ہیں. ایک عمران، ایک عمران و نفسہ وانتہوا خیر لکم، قرآن پاک کا آ گیا. اور اہلاً و سہلاً والبواقی، اور باقی ان پہ قیاس کر لیں تو ہم اہلاً و سہلاً کر لیتے ہیں، اہلاً و سہلاً. تو اہلاً و سہلاً اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اتیت اہلاً واتیت سہلاً. اتیت اہلاً، تو اب مؤنث ہے تو آپ اتیت کر لیں، اتیت اہلاً. واتیت اور واتیت دونوں کر لیں سہلاً. تو اب ہم جب ویلکم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً. تو اصل عبارت کیا ہے؟ اتیت اہلاً واتیت سہلاً، یا اتیت اہلاً واتیت سہلاً، خیریت سے آپ کا آنا ہو، خوشی سے آپ کا آنا ہو، خیریت سے آنا ہو. تو اتیتا اور اتیت یا وتیتا، وتیت فعل کو ہم نے کر دیا حذف، اور مفعول بھی صرف رہ گیا اہلاً، اور دوسرا مفعول بھی رہ گیا سہلاً، اہلاً و سہلاً، مرحبا. تو یہ انہوں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں کہ یہ سماعی ہیں، ہم نے اہل زبان سے سن کر یہ، تو کچھ ایسے کر لیں، کچھ یہ کچھ سماعی ہے اور باقی قیاسی ہے. ہاں، تو قیاسی کا تو سیدھا سا جب بھی کوئی چیز کوئی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تو اسی پر ہی قیاس کر لیتے ہیں نا، تو وہ آسان ہو جاتا ہے ہمارا. تو سماعی اس حوالے سے ہمارا آسان ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے اہل زبان سے ایسے سنا. تو یہ کچھ جو مثالیں یہ سماعی ہو گئی، اور باقی جو ہے وہ قیاسی.
دوسرے نمبر پر یہ جو 4 جگہ ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر ہے الثانی التحذیر، تو اس کا پورا عنوان ہو گیا جی تحذیر۔ تو دوسرا وہ ہے جہاں فعل کو لازمی طور پر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، وہ ہے جی تحذیر۔ تحذیر کیا ہے؟ وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتقِ تحذیرًا مما بعدہ۔ وہ تحذیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ حذر یحذر تحذیراً، باب تفعیل، ڈرانا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے اتقی تحذیراً من، اتقی تحذیراً من، کہ وہ ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ اس سے بچو۔ کوئی چیز ہوتی ہے اس چیز سے ڈرانے کے لیے مخاطب کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے بچو بچو بچو، اس سے بچو، تو یہ ہے تحذیر یعنی ڈرانا۔ مما بعدہ، وہ جو اس کے بعد ہوتا ہے نا، وہ لفظ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دراصل ڈرانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو مثال حضرت نے یہاں کیا دی؟ ایاک والاسد، ایاک والاسد، ایاک والاسد۔ تو اب ایاک والاسد کا کیا معنی ہوگا؟ شیر سے بچو، شیر سے بچو، بچو بچو شیر سے بچو، بچو شیر سے بچو۔ اب آگے آ رہا ہے شیر، یا آپ زو میں گئے تو آپ تو دور سے بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے، تو اس طرف سے کوئی پنجرا تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو وہاں سے شیر نکلا۔ تو اب جب یہاں سے شیر نکلا تو آپ کو بتانے والے نے کہا ایاک والاسد، ایاک والاسد، شیر سے بچو، بچو شیر سے بچو۔ اصل عبارت کیا تھی؟ اصل عبارت تھی اتقی کا والاسد، اتقی کا یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اسد سے، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ تو اتقی جو فعل تھا نا، اتقا یتقی اتقان، اور اس سے فعل امر بن گیا اتقی، تو وہ جو فعل تھا اتقی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ ڈیلیٹ ہو گیا، اور صرف یہ ایاکا کے بعد والاسد مفعول بھی جو ہے نا یہاں لگا دیا۔ یہ کیوں ایسے کیا؟ کہ دراصل جو سچویشن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بہت مختصر بولا جائے۔ اگر لمبا وہاں جملہ بولا جائے گا کہ وہ پنجرا کھلا ہوا ہے تو وہاں سے شیر نکل آیا ہے تو اب دیکھنا کہیں تو اس سے بچنا، یہ تو لمبا ہو گیا۔ تو سچویشن کا تقاضا ایسا تھا، تحذیر ہے چونکہ موقع تحذیر کا ہے، ڈرانے کا ہے، بچانے کا ہے، تو اس سے ڈرایا جا رہا ہے، شیر سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈرو شیر سے اور اپنے آپ کو فوراً بچاؤ۔ تو اتقی کا یا اتقی کے مؤنث ہوگا تو اتقی کی والاسد، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ شیر سے، تو ایاک والاسد بس کہہ دیا۔ او ذکر المحذر منہ مقررا نحو الطریقہ، طریقہ۔ اچھا یہاں تھوڑا سا دیکھ لو، جو کہنے والا ہے وہ ہے محذر، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہو گیا نا، محذر۔ ڈرانے والا کون ہے؟ محذر، محذرن، یہ ہو گیا اسم فاعل۔ اور جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ بن جائے گا، تو وہ بن جائے گا محذر، محذرن۔ اب محذرون کون ہے؟ جس کو ڈرایا جا رہا ہے، اسم مفعول کا صیغہ، جس پر ڈرنے کا فعل واقع ہو رہا ہے، اسم مفعول کا صیغہ۔ محذرون ڈرانے والا، محذرون جس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جس سے ڈرایا جا رہا ہے، شیر سے ڈرایا جا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے محذر۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا؟ والمحذر منہ، تو اس کو کہیں گے محذر منہ۔ اب محذر منہ کون ہوتا ہے؟ جس سے ڈرایا جائے، جس سے
ڈرایا جائے. تو محذر من ہو یہاں شعر ہے. محذر جو بول رہا ہے، جو ڈرا رہا ہے، جو تحذیر کا عمل کر رہا ہے. محذر جس کو ڈرایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. محذر من ہو جس سے ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ شعر ہے. تو کہتے ہیں کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ او ذکر المحذر منہ مقررن، کبھی محذر منہ کو، کبھی محذر منہ کو مقرر، مقرر کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل ذکر کیا جاتا ہے. جیسے اس مثال میں الاسدہ 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 2 بار کہہ دیا جائے. الاسدہ الاسدہ. اگر رستے میں آپ چل رہی ہیں اور مزے مزے سے باتیں کر رہی ہیں، اور عربی میں آپ باتیں کر رہی ہیں اور بڑی ہنس رہی ہیں کہ آج کل ہم بڑی عربی سیکھ رہی ہیں اور آپس میں بولتی ہیں، اور 2 طالبات 3 طالبات مزے مزے سے عربی میں گفتگو کرتے ہوئے ایسی جا رہی ہیں، وہ کیٹ واک کرتی ہوئی، اور وہ جی آگے ایک کھائی ہے، اور ایک طالبہ جو بڑے مزے سے گفتگو کرتے ہوئے آگے جا رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ آگے جو ہے نا کھڈا سا ہے تو وہ اس میں گر جائے گی. تو دوسری طالبہ اس کو فوراً جو ہے نا اس کی محذر بنتی ہے اور اس کو کہتی ہے الطریقہ 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 الطریقہ. تو یہاں فعل حذف ہو گیا، اور یہ جو یا کا ضمیر اس کی لائی وہ بھی نہیں، بس صرف الطریقہ الطریقہ، یعنی رستہ رستہ. مطلب کیا ہے کہ رستے سے ڈرو، رستے سے ڈرو، یعنی آگے یہ دیکھو دیکھو رستہ دیکھو. تو ایک یہ اسلوب ہو گیا ایاک والاسدہ، ایاک والطریقہ. ایک اسلوب یہ ہو گیا کہ اس محذر من کو مقرر کر دیتے، ڈبل کر دیتے، جیسے الاسدہ الاسدہ یا الطریقہ الطریقہ. تو تحذیر کے یہ 2 اسلوب ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. چار جگہوں میں سے 2 جگہ ہم نے پڑھ لی. اب آتی ہے جی تیسری. الثالث ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. تیسرا مقام کہ جب اس کا عامل ضمیر ہو، اور ہو بھی کیسے؟ علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر وہ عامل ہو. تفسیر کا یہاں مطلب کیا ہے؟ یعنی وضاحت کرنے کے لیے وہ عامل ہو، تفسیر کی شرط پر ہو. اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ بَعْدَهُ فِعْلٌ، اور وہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل ہو او شبہ ہو یا شبہ فعل ہو. شبہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ جو مشتقات آ رہے ہو، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، مبالغہ ہے، اس میں ظرف ہے. یہ مشتقات کے سیدھے جہاں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، جیسے زید ابو ضارب، تو یہ شبہ فعل میں آتے ہیں. یشتغل ذلک الفعل، کہ یہ مشغول کرے اس فعل کو، عن ذلک الاسم، اس اسم سے، کس چیز کے ذریعے؟ بضمیر ہی، اپنی ضمیر کے ساتھ. یا تو یہ ہو گیا او متعلق ہی، یا متعلق کے ساتھ. کس حیثیت سے؟ بحیث، اس حیثیت سے لو سلط علیہ، لو سلط، سلط یسلط تسلیطا، مسلط ہونا، حاوی ہو جانا، اپنا قبضہ کر لینا. تو وہ اگر اس پر مسلط ہو، مطلب ہے یا یہ ہے کہ اس سے اعراض کرنے والا ہو، ہوا او مناسب ہو، وہ خود یا اس کا کوئی مناسب، لنسبہ، تو وہ اس کو
نصب دیتا ہے، جیسے زیدن ضربتہ، فإن زیدا منصوب بفعل معذوف مدبر. اب یہاں زید جو منصوب ہو گیا ہے تو وہاں اس فعل کی وجہ سے ہوا ہے جو ضمیر کی شکل میں ہے. وَهُوَ ضربت، اور وہ کیا تھا؟ ضربت یفسر الفعل المذکور، جس کو یہ مذکور فعل جو عبارت کے اندر ہے یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، بعدہ، اس کے بعد آ کر. وَهُوَ ضربته وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس باب کی جو شاخیں ہیں نا، فروع، شاخیں بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت ساری اس کی قسمیں ہیں. تو اب یہاں کیا ہے، اس میں ضمیر یوں کر لیں کہ تیسرا مقام حذف فعل کا، جیسے زیدن ضربتہ، تو یہاں عامل ضمیر ہے بطور تفسیر امر. مطلب ہے کہ یعنی فعل کو اس شرط پر حذف کیا گیا ہو کہ آگے اس کی تفسیر کے لیے لفظ تفصیل کر لیں، کہ آگے اس کی تفصیل اور وضاحت آ رہی ہے. بس یہ تو چونکہ اسی جملے کے آخر میں اس کی وضاحت آ رہی ہوتی ہے، تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، تفصیل ہو رہی ہوتی ہے، وضاحت ہو رہی ہوتی ہے، ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، سو اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. شریط کا لفظ استعمال ہوا نا، شریط کا معنی شرطی ہے، تو یہ لکھ لو، شریطت التفسیر یعنی علی شرط التفسیر. تو چونکہ وہاں اس کو اس کا عامل بنا دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس نے اس کو نصب ہی دینا ہے، تو اس لیے پھر زیدن پڑھتے ہیں. اس طرح کی اور مثالیں بہت ساری آ جائیں گی. تو اعراب بتاتے وقت کیا کہیں گے اس کو؟ زیدن ضربتو، اب ہم کہیں گے زیدن مفعول مقدم، بس اتنا کہہ دیں گے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ زیدن ضربتہ کا مطلب کیا ہوا؟ ضربت زیدن ضربتہ. ہاں بس یوں سمجھ لیں.
یعنی ضمیر بھی اسی طرف ہی جا رہی ہے نا. تو مارا میں نے زید کو، یعنی مارا میں نے اس کو مراد یعنی اسی زید کو. تو جب ضربتہ بعد میں کہا جا رہا ہے تو پہلا ضربتہ پوری عبارت یوں تھی، ضربت زیدن ضربتہ. اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں اعراب کے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ الکافیہ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو یہاں ہدایت الناظر میں اتنا کافی ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ 3 مقام ہو گئے. ابجد چوتھا مقام، الرابع المنادا. اب المنادا جو ہے نا یہ چوتھا مقام ہے. المنادا کو سمجھنے کے لیے یوں کہو کہ نادا ینادی ندان فہو منادن ونودیا ینادا فہو منادا، ندان منادا. تو یہاں سب سے پہلے ان 3 لفظوں کو سمجھو. نداؤن، نداؤن کا معنی ہے پکارنا، پکارنا. اور جو پکارنے والا ہے اسم فاعل کا صیغہ بنے گا منادیون، منادیون. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منادی، پکارنے والا. اور اسم مفعول کا صیغہ کیا بنے گا؟ منادا. ہاں منادا، جس کو پکارا جا رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں یا زیدو، تو یا ہو گیا حرف ندا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یا زیدو، تو یا ہو گیا حرف ندا اور زیدو کیا ہو گیا؟ منادا. یا زیدو، ہم زید کو پکار رہے ہیں نا، تو جس کو پکار رہے ہیں وہ منادا ہو گیا. تو یا زیدو میں یا حرف ندا اور زیدو ہو گیا منادا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا منادا، یہ مرفوع ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر پیش آئے گی یا زیدو، یا اللہ، یا محمد، یا رسول، یا آدم، یا خالد، یا ناصر. تو منادا پر رفع آئے گا، پیش آئے گی، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن جب منادا مضاف ہو اور آگے مضاف الیہ ہو تو پھر منادا کے اوپر زبر آ جائے گی. اس کی میں مثال کہاں لکھوں؟ چلو یہاں لکھ دیتے ہیں. یا رسول، یا حرف ندا، رسول منادا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم نے کہنا ہے رسول اللہ تو پھر یہ مضاف ہو جائے گا، تو پھر مضاف کے اوپر زبر آ جائے گی اور ہم پڑھیں گے یا رسول اللہ. اب وہ پیش زبر میں بدل گئی، اس لیے کہ رسول اللہ مرکب اضافی ہے، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف ہے. تو جب منادا مضاف ہوگا تو پھر تو زبر آئے گی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین. تو اگر ویسے ہوگا تو اس کے اوپر پیش آئے گی جیسے یا زیدو. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک یہ اصطلاحات ہو گئیں واضح. اب جو منادا ہوتا ہے، اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب یا ہم کہتے ہیں حرف ندا تو اس کے اندر فعل چھپا ہوتا ہے ادعو.
ادعو اس کے اندر فعل چکا ہوتا ہے نا. ادعو کا کیا مطلب ہے؟ میں پکارتا ہوں. یا اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اے اللہ، یعنی اے وہ اللہ جس کو میں پکار رہا ہوں یا میں پکار رہی ہوں، میں ندا کر رہی ہوں. میں دعا یدعو بلانا، دعا یدعو کا مطلب دعا کرنا بھی ہے، اور دعا یدعو کا معنی بلانا بھی ہے، پکارنا بھی ہے. اب کیا ہوگا؟ منادا پہلے کیا ہے؟ پہلے تو اس کی تعریف بتائی. المنادا وہو اسم مدعو بحرف النداء لفظا. منادا وہ اسم ہوتا ہے، یعنی چوتھا مقام ہے منادا، اور وہ منادا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جو حرف ندا کے ساتھ پکارا جاتا ہے لفظی طور پر. جیسے یا عبداللہ، اب کسی کا نام عبداللہ ہے نا، تو یا آنے کی وجہ سے وہ چونکہ مضاف ہے تو عبداللہ بن جائے گا. یا عبداللہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اے یعنی ادعو عبداللہ، میں پکار رہا ہوں عبداللہ کو، یا میں پکار رہی ہوں عبداللہ کو. وہ حرف النداء قائم مقام ادعو. تو یہ جو حرف ندا ہے یا، یہ قائم مقام ہے فعل کا. فعل کون سا ہے؟ ادعو. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں، حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے فعل ادعو کا. یہ ذہن میں رکھ لیں. تو اب یا عبداللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ادعو عبداللہ، میں عبداللہ کو پکار رہی ہوں. یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ادعو رسول اللہ، یعنی میں رسول اللہ کو پکار رہا ہوں، پکار رہی ہوں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یا کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اور حروف ندا کتنے ہیں؟ تو فرمایا وحروف النداء خمسۃ. تو حروف ندا یا ندا 5 ہے. پکے آپ بٹھا لینا ذہن میں پوری زندگی کے لیے. پھر اگر کوئی حروف ندا 7 ہے، حروف ندا 8 ہے، یا 4 ہے، 3 ہے. سب سے پہلا ان میں سے ہے جی یا. آپ بے شک نمبر لگائے ایسے. دوسرے نمبر پر ہے حیا. تیسرے نمبر پر ہے اے. چوتھے نمبر پر ہے حمزہ، جس کے اوپر زبر ہوتی ہے حمزہ مفتوحہ. پورے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ ہے جی ایا. اس کو ویسے ادھر ہونا چاہیے تھا، چلو کوئی بات نہیں. ایا یا ایا ایا، یہ تو 3 ہو گئے. اس کو ادھر لکھ لو. میں نے یہاں 5واں لکھ لیا، آپ دوسرے نمبر پر لکھ دو تاکہ پڑھنے میں بہت اچھا لگے. یا ایا ایا، یہ 3 ایک ہی ساؤنڈ. اس کے بعد اے، اور اس کے بعد حمزہ یا ایا یا ایا حیا اے ا. اب ہم نے کہنا ہے نا یا زیدو حیا زیدو اے زیدو ایا زیدو زیدو، سب کا معنی ایک ہی ہوگا. وقد يحذف حرف النداء لفظا، اور کبھی کبھی حرف ندا لفظی طور پر، حقیقت میں تو ہوتا ہے لیکن لفظی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. قرآن کی مثال دی ہے حضرت نے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا. قرآن پاک میں آیا ہے یوسف اعرض عن ھذا، تو اصل میں ہے یا یوسف اعرض عن ھذا. تو یا جو ہے حرف ندا
وہاں حذف ہو گیا ہے. کیوں حذف ہوا ہے یہ بات علم بلاغت میں آپ پڑھیں گے. کبھی کبھی حرف ندا لفظی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کر دیا جاتا ہے یہ پڑھنا ہے علم نحو میں. کیوں کیا جاتا ہے یہ پڑھنا ہے علم بلاغت میں. تو اصل میں تھا یا یوسف آردن ہاذا. تو اس میں انشاءاللہ اپنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچویشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ جتنا مختصر بات کرو. اب فرماتے ہیں آگے وَعْلَمْ. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آج جو ہمارا درس ہے وہ مفعول بہ کا ہے. مفعول بہ کی پہلے ہم نے تعریف پڑھی کہ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو یا جس پر فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہو. دونوں آپ نے لکھ لینے ہیں. اور اس کے احکام میں یہ ہے کہ کبھی یہ مفعول بہ فاعل پر مقدم ہوتا ہے اور کبھی اس کے فعل کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کے فعل کو لازمی طور پر حذف کیا جاتا ہے. اور وہ 4 جگہ ہیں جن میں سے 3 جگہ ہم نے مکمل پڑھ لی اور چوتھی جگہ جو ہے وہ منادا ہے کہ ندا کرتے وقت بھی حذف کیا جاتا ہے. تو اس کی ہم چونکہ ضمنی طور پر کچھ مزید باتیں ہم کو پڑھنا پڑیں کہ حرف ندا قائم مقام مدعو کی ہوتا ہے, حروف ندا کی اتنی قسمیں ہیں یہ وہ, تو اس لیے پھر اس کا جو بیان ہے یہ مکمل نہیں ہوا. یہ کل انشاءاللہ مکمل ہوگا اور آپ کا اگر کوئی سوال ہوا تو وہ آف دا ریکارڈ آپ کر لیں گی. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت ارزانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.